من عوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك. أخاف من عوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك. طويلة رحلتي وأخاف برجعتي بعد ما أشوفك. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان اعجاز حسنین صاحب تشریف فرما ہیں. استقبال ہے آپ کا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آج ہم جس ذات پر، جس موضوع پر، جس شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. بے شک. یعنی نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. 28 رجب جو کہ تاریخ اسلام کی بہت ہی اہم تاریخ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا المیہ ہے یہ، جی جی، کہ جس کا کلمہ پوری امت نے پڑھا، جس نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، وہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے؟ بالکل. تو آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑی اور حالات اتنے خراب کیوں ہو چکے تھے، تو اس کے پیچھے صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ نبی کی شہادت کے بعد جو سلسلہ اسلام کے دامن میں آ گیا تھا، اس میں سب سے اہم ترین پہلو یہ تھا کہ نبی کا جو اصل پیغام تھا اس کو لوگوں نے صحیح طور پر قبول نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اسے قبول کیا تھا ان کے نام تاریخ میں سر فہرست تھے. اور پھر یہ سلسلہ اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا کہ اس میں نبی کی اصل حدیثیں اور کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے کچھ غلط حدیثوں کو نبی کی اصل حدیثوں میں ملانے کی کوشش کی تاکہ ان کا کہا ہوا دین اور شریعت بن جائے. اس سبب سے ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ جس کے بعد سرکار کا اصل پیغام اور اصل منزل اسے لوگوں نے بہت زیادہ قبول نہیں کیا. اور اسی بات کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام نے جو منزل دیکھی وہ یہ تھی کہ جناب رسالت مآب کی شہادت کے بعد، مولا کائنات کی شہادت کے بعد، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، ان کی شہادت، اور مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، ان کی بھی شہادت. تو جو اصل مجرم تھا اور جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ نکل کے سامنے نہیں آ رہا تھا. مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، ضربت لگانے والے کا نام تاریخ نے لکھا، لیکن وہ زہر کہاں سے آیا جو زہر اس تلوار کو جس زہر میں بجھایا گیا تھا، تو اس کا ذکر تاریخ نے نہیں کیا، صرف اور صرف قاتل کا نام دیا. امام حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، جناب معصومہ کے پہلو پر دروازہ گرا، اور دروازہ گرانے والوں میں 8-10 لوگوں کے نام تاریخ نے لکھے ہیں، لیکن جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا اس کو تاریخ چھپا لے گئی. امام حسن کے زہر دینے والی کا نام تاریخ نے لکھا، لیکن زہر کون لایا تھا اسے بھی تاریخ نے چھپا لیا. اب اس ماسٹر مائنڈ کی پالیسی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں ولید کے دربار میں گھیر کے قتل کر دیا جائے، اور تھوڑے دنوں تک یہ سلسلہ رہے گا اور اس کے بعد پھر لوگ خاموش ہو جائیں گے، اور اصل اسلام جو ہے وہ جو نبی کریم کا پیغام تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اس میں جس طریقے کی ملاوٹ کی گئی تھی نبی کے بعد وہ سارا کا سارا معاملہ نکل کے سامنے آ جائے گا. لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام نبی کے اصل جانشین، اصل وارث، اور ان کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی ذمہ داری، اس لیے کہ وہی اصل پنجتن کی آخری نشانی تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے یہ سارے جرم کیے تھے، اور وہ اصل شخص جس نے یہ سارا کا سارا کام انجام دیا تھا وہ نکل کے سامنے نہیں آ رہا ہے. تو ولید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو مولا نے یہ فرمایا کہ یہ باتیں اور یہ معاملات رات کی تاریکی میں نہیں ہوتے، اس کے لیے دن کے اجالے میں باتیں ہوں گی. تو وہاں پر یہ بات پیش کی گئی، ولید سے کہا گیا کہ اگر آج حسین بچ کے چلے گئے
تو پھر حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مولا حسین نے اس مقام پر بلند آواز میں کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، اور یہ کہہ کے مولا وہاں سے نکلے ہیں۔ اب وہی شاطر دماغ، اس نے یہ سوچا کہ حسین مدینے سے بچ گئے اور اب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہاں پر امام حسین کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی تھی، لہذا امام حسین نے چھوٹا سا مختصر سا قافلہ تیار کیا اور اس قافلے کو لے کر کے امام حسین مدینے سے نکلے۔ گھر میں ایک بیمار بیٹی کو چھوڑا اور دیگر جو اہل خانہ تھے ان کو چھوڑا، اور اپنے اس کمسن بچے کو لے کے چلے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، جو اس وقت چند دنوں کے تھے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ جب مدینے سے چلا ہے تو بہت سارے مورخین ہیں اور بہت سارے لکھنے والے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ حسین جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین کو جنگ کرنا تھا تو یہ چند دن کا بچہ یہ ساتھ میں کیوں جا رہا ہے، یہ خواتین کیوں جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کا اصل مقصد جنگ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے نانا کی طرح، اور میں ہجرت کر کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دین اور اسلام کا صحیح پیغام اور صحیح مقصد اور صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچ جائے اور ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھ جائے کہ اصل ظالم کون ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین الگ الگ مقامات پر راستے سے گزرتے ہوئے جب مکے پہنچے ہیں تو پھر تاریخ نے ایک پہلو دیا ہے کہ مکے میں امام حسین کئی مہینے رہے، اور سب سے اہم ترین منزل یہ ہے کہ جب مکے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے رہے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ آیا ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں اور پوری تاریخ اسلام جانتی ہے اور دنیا اسلام جانتی ہے کہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ وہ ہوتی جس دن پوری دنیا کے حاجی حج کرنے مکے آ جاتے ہیں۔ تو 8ویں ذی الحجہ تک امام حسین نے مکے کے حالات یہ دیکھے کہ اب وہاں پر یزید کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ سپاہی، اس لیے کہ ان کا پلان مدینے میں نہیں چل سکا اور انہوں نے حسین کو جس مقصد میں کامیابی اختیار کرنی تھی وہ نہیں کر پائے، تو پھر وہ مکے آ گئے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ حاجیوں کی بھیڑ میں احرام باندھ کے ہم خنجر چھپا کے لائیں گے اور حسین کو اسی بھیڑ میں قتل کر دیں گے، اور پھر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ حسین کو کس نے قتل کیا، اور پھر وہ شاطر اور وہ ظالم اس کا چہرہ پھر چھپا رہے گا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ذی الحجہ کو مکہ اس لیے چھوڑا کہ جب پوری دنیا کا حاجی مکے پہنچ گیا تو حسین نے مکہ اس لیے چھوڑا کہ آج میں مکہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہم ہوتے تو حسین کو روک لیتے، فرزند رسول نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ لیکن حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو امام حسین کو مکے میں یہ کہہ کے روکتا کہ آپ رک جائیے، ہم آپ کے ساتھ حج کرنے کو تیار ہیں۔ اور ایک سب سے اہم ترین پوائنٹ اور پہلو یہ ہے کہ اگر کل امام حسین علیہ السلام مکہ نہ چھوڑتے اور 8ویں ذی الحجہ سے پہلے یا 8ویں ذی الحجہ کے بعد حج کے موقع پر امام حسین کو مکے میں قتل کر دیا جاتا، مکہ جو جائے امن ہے، جہاں ایک چینٹی کا مارنا بھی جائز نہیں ہے، جہاں کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہاں پر یہ ٹیررسٹ قسم کے لوگ، جن کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں آپ، جن کا اپنا کوئی نہ دین تھا نہ کوئی مذہب تھا، یہ صرف مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے ساتھ میں شریک ہو گئے تھے اور یہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، مگر حج ان کا مقصد نہیں تھا، یہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو مولا حسین اگر مکے میں قتل ہو جاتے تو پھر کل کو تاریخ لکھتی اور آج کی تاریخ یہ بیان کرتی کہ امام حسین کو حاجیوں نے قتل کیا، اور آج جو ہمارے آپ کے دروازوں کے اوپر الحاج کا سنہرا بورڈ لگا ہوا ہے، پھر یہ بورڈ ہمارے لیے گالی بن جاتا، لہذا ہم بدنام ہو جاتا اور ہم اسے دشنام کہتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج یزید کا نام دشنام ہے، اسی طریقے سے لفظ حاجی بھی دشنام ہو جاتا۔ تو امام حسین نے ہجرت کر کے پوری دنیا میں جو پیغام امن دیا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ امام حسین نے لفظ حج کی حرمت کو، مکے کی حرمت کو، دین کی حرمت کو، اسلام کی حرمت کو بچا لیا۔ یہ تھا اصل موضوع، اور اسی بنیاد کے اوپر امام حسین نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد پھر یہ سالہ کا سالہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ راستے میں حر کا لشکر ملا۔ اب ان کی پھر یہ کوشش ہے کہ حر راستے میں روک کر کے امام حسین کو قتل کر دے، لیکن یہ معاملہ بھی امام حسین نے ناکام کر دیا، اور پھر اس کو گھیر کر کے امام حسین کو کربلا لے کے آیا۔ اور کربلا آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نانا کے قاتل سے لے کر کے اور بھائی کے قاتل تک کے چہرے سے نقاب ٹھیک دوپہر میں اس لیے نکالوں گا اور اتاروں گا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے ظالم کو نہیں دیکھا اور ہم مظلوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہ اصل مقصد تھا۔ میں آپ سے سوال کرنے والا تھا، پوچھنے والا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے، نواسہ رسول نے سرزمین کربلا کو ہی کیوں چنا؟ ہاں، امام حسین نے سرزمین کربلا کو ہی کیوں چنا؟
اب اس کے پیچھے ایک بات ہے جو میں آپ تک پہنچا دوں اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں۔ آج کے 70-80 سال پہلے، یا بہت تھوڑا آگے چلے جائیں 100 سال پہلے، زمینوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زمینداروں کے یہاں اور نوابوں کے یہاں جو لوگ بالکل خدمت کرتے تھے، یا اس کو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جو جوتیاں سیدھی کرتے تھے، نالین سیدھی کرتے تھے اور گھر کی خدمت کرتے تھے، وہ زمین نواب صاحب اور زمیندار صاحب نے ان کو یوں دے دیا، بھائی 10 بیگھہ وہ لے گئے اور 40 بیگھہ وہ لے گئے، زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کے 1400 سال پہلے وہ جنگل، وہ بیابان جہاں پر نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی آباد ہونے والا تھا، اور جہاں پر صرف اور صرف ریت اور ببول کے جنگل تھے، ایسے مقام کو امام حسین نے کیوں چنا؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کربلا آیا ہوں، اور کربلا میں آ کر کے میں نے اپنی ذاتی ملکیت کربلا کو اس لیے بنایا کہ اس زمانے کی سب سے اہم ترین کرنسی دینار ہوا کرتی تھی، اور دینار وہاں پر امام حسین نے انویسٹ کیا، 25,000 دینار میں اس پوری زمین کو خریدا، اس لیے کہ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں خریدا؟ 25,000 میں دینار میں اس پوری زمین کو خریدا، اور اب یہ پوری کی پوری زمین جو کربلا کے نام پر جتنی بھی ہے وہ سب امام حسین کی جائیداد اور ان کی اپنی ملکیت ہے، بنی اسد سے غالباً بنی اسد سے خریدا جی۔ اور پھر امام حسین نے بنی اسد کو واپس بھی کیا اور کہا کہ بھئی ہمارے زائرین کے لیے وہ انتظام، اور وہ ساری تفصیل آپ کے پیش نظر ہے۔ تو اس وقت اتنے انویسٹ کی ضرورت کیا تھی؟ آخر کربلا میں اتنا بڑا انویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی امام حسین کو؟ تو اس کے پیچھے بہت سارے سبب ہیں، لیکن جو میں 2 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے بلکہ صبح قیامت تک کے آنے والوں اور غیرتدار نسلوں کا امام ہوں، اور میں جو 72 ساتھیوں کا گلدستہ بنا کے لایا ہوں، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بھی ایک ساتھی کسی غیر کی زمین پر گر کے شہید ہو، قتل ہو۔ لہذا میری دور اندیشی یہ ہے کہ میں اپنی زمین کے اوپر قتل ہونا پسند کروں گا، کسی غیر کی زمین پر میں مرنا اور شہید ہونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اتنی احتیاط شہادت میں، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اور پھر چونکہ معصوم کردار اور معصوم کیریکٹر اور عصمت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم صبح قیامت تک پر نظر رکھتا ہے، تو مولا کو معلوم تھا کہ میرے نام کے ساتھ ایک لفظ خارجی جوڑا جائے گا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آنے والی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے نام کے ساتھ یہ کہیں گے حسین نے معاذ اللہ خروج کیا۔ تو مسئلہ خروج کا نہیں ہے، خارجی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی زمین پر چڑھ کے آئے، اور چونکہ مولا امام حسین نے زمین کربلا خریدی، اب کربلا حسین کی ملکیت ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو اس پر چڑھ کے آئے گا، جو اس پر قبضہ کرے گا، اسے خارجی کہا جائے گا، نہ کہ امام حسین کو۔ یہ ان کی اپنی ملکیت اور یہ اپنا ان کا مسئلہ۔ بڑی قیمتی بات بتائی آپ نے، جی، قیمتی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین نے زمین کو خرید کر کے اور اس پوری کی پوری کربلا کو اس لیے ساری کائنات کے سامنے پیش کیا کہ میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی معاملے میں، اور خاص طور سے اسلام کی جہاں توہین کا مسئلہ ہو یا جہاں دین کا معاملہ ہو، تو وہاں ہم کسی سے کمپرومائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بیعت کے معاملات میں، اور اسی منزل کے اوپر امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ اور چونکہ یہ بیعت سے انکار نہیں تھا، اصل میں بیعت ایک لفظ ہے، بیع و شرع، یعنی بک جانا۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ ہماری بیعت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا پورا وجود ہمارے حوالے کر دیا، اب آپ کا جسم تو ہوگا مگر کام ہم کریں گے، ہے نہیں؟ اب یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی مہر اس کی حکومت پر لگ جائے، تو کام وہ کرے گا، مہر امام حسین کی ہوگی، اور پھر وہ پوری دنیا اسلام کو بتائے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور وہی اصل دین ہے۔ تو میں جیسا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی تنہا یہ بیعت امام حسین کی نہیں، بلکہ تمام تر انبیاء کی بیعت۔ کیا اس چیز کو میرے خیال میں جہاں تک سمجھتا ہوں، بہرحال آپ سے چونکہ سوال کرنا ہے مجھے جی اور سند لینی ہے اس بات کی، کہ یزید جو یہاں موجود نہیں تھا، وہ جگہ سے بیٹھ کر کے ڈائریکٹ کر رہا تھا، اور اسے بیعت چاہیے تھی، ریکمنڈیشن چاہیے تھا۔ تاریخ نے جہاں تک بتایا، جہاں تک معلوم ہے کہ لوگوں نے قریب بیعت کر لی تھی، سوائے کچھ لوگوں کے۔ ٹھیک، تو اس میں اس کا امام حسین پہ ہی فوکس کیوں تھا؟ وہ انہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا ہوا تھا؟ انہی سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ جی، اصل میں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا اس کی بیعت کر لے۔ ایک لفظ ہے تاریخ میں، 7 اقلیم بادشاہ۔ یزید جو تھا وہ 7 ملکوں
اور جہاں جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک یزید کی جغرافیائی حکومت تھی. تو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ساری دنیا کی بیعت کرنے والوں کی بیعتیں ایک طرف، تنہا امام حسین کا ہاتھ ایک طرف. اس لیے کہ شریعت کے جتنے اصول اور جتنی کنڈیشن اور جتنی کیفیتیں امام حسین کے پاس تھیں، اور مولا امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت یہی کہا تھا، ان کا فقرہ ہے کہ میں کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور اگر اس اصلاح امت میں تلواریں آ کر کے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اس بات پہ کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. اور جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ یہ غور سے سنیں کہ میں کسی حکومت کی لالچ میں نہیں جا رہا ہوں. اور میں دنیا تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے دین میں جو یہ خلط ملط ہو گیا تھا اور جو یہ تمام تر حالت پیدا ہو گئی تھی اتنے چند دنوں میں، نبی کی شہادت کے بعد تھوڑے سے دنوں میں، یہ سارے شب شہادت شاید کچھ ایسا امام حسین نے شب شہادت اپنے چاہنے والوں کو بلا کے کہا بھی ہے. ہاں اس بات کو اور کلیئر بھی کیا ہے. جی بالکل، تاکہ تاریخ اس چیز کو ہاں نہیں، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی حق پرست کسی باطل پرست کی پیروی کر لے گا تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو جناب آدم سے لے کر کے اور امام حسین کی تاریخ تک کسی سچے نے کسی جھوٹے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. بے شک اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو زمین ختم ہو جاتی. اور چونکہ امام حسین نواسہ رسول ہیں، دین کی اساس ہیں اور دین کی بنیاد ہیں، اور نبی کو انہوں نے اپنی پوری زندگی پوری سیرت میں اتارا ہے اور دیکھا ہے. اور نبی خود کہتے ہیں کہ اگر تم کو میرے مکے کی زندگی دیکھنی ہے تو حسن کا کردار دیکھنا، اور اگر میری مدنی زندگی دیکھنی ہے تو حسین کے کردار کو دیکھنا. اور اس کی کوالٹی نبی نے اس لیے پیش کر دی کہ مکے کی زندگی میں نبی نے کبھی جنگ نہیں کی اور کوئی غزوہ نہیں ہوا نبی کی مکے کی زندگی میں. تو یہ ہے مولا حسن کی زندگی جس کے ذریعے سے نبی بتانا چاہتے ہیں. اور مدینے کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں اور غزوات بھی ہیں، لہٰذا نبی نے فرمایا کہ حسین کی سیرت دیکھنا ہو تو میری مدینے کی زندگی دیکھنا. تو یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جو تمام تر بیعتیں اور ان کی جو کوششیں اور جو محنتیں تھیں، اس کو یزید چاہتا تھا کہ پامال ہو جائے. صرف اگر ایک امام حسین کا ہاتھ مل جاتا اور مولا حسین صرف یزید کی بیعت کر لیتے اور پوری دنیا نہ کرتی تو اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ تنہا حسین وہ تھے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث تھے اور نبی کے اصل جانشین تھے، جن کی بیعت کے اوپر، اس لیے کہ اگر جناب رسالت مآب نے جیسا کہ یہ فرمایا کہ میری کی ہوئی حلال کی ہوئی چیزیں صبح قیامت تک حلال ہیں، تو یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین کی مہر لگ جائے کہ اب اگر میں شراب پیوں گا اور حسین اس پر مہر لگا دیں گے تو دین اسلام میں شراب جائز ہو جائے گی. یہ وجہ تھی کہ صرف اور صرف امام حسین کی ذات کے اوپر اس کا فوکس تھا کہ حسین بیعت کر لیں اور پوری دنیا کی مجھے کسی کی بیعت نہیں چاہیے. اور اسی بات کے اوپر وہ مصر تھا اور جگہ جگہ گھیر کر کے اور الگ الگ مقامات کے اوپر مدینے سے مکہ اور مکے سے پھر ہر کے راستے کو روکنا اور اس کے بعد کربلا تک آنا، یہ سارے کے سارے معاملات، کوفے کا سارا منظر جہاں جناب مسلم کی شہادت کا ہونا، اور اس کے بعد پوری سازش اور اس سازش کو دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ ہاں میں اس طریقے سے، اور خط بھیج کر کے کوفے والوں کی طرف سے بلوانا، یہ سارا کا سارا پری پلان تھا. اور صرف اس کی پوری کوشش اور پوری کوشش یہ تھی کہ امام حسین اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں. اور جب امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تو پھر صرف اور صرف ایک بات تھی کہ ہاں شہادت کا منصب حسین کو مل جائے، حسین کا سر قلم کر لیا جائے. اور اسی کو اس نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کا محصل بنا لیا. اور بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ اس کے لیے اس کی اپنی ذاتی جو اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ کوشش کر رہا تھا. تو امام حسین نے کہا کہ بھئی مجھے اس طریقے کا دین کا جو معاملہ ہے، دین کے معاملے میں کسی سے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرے نانا کا دین ہے اور نانا نے بڑی محنتوں سے اس دین کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دین کی پیغام کو آگے پہنچاؤں. اور پھر مولا امام حسین نے اس کو اپنی پوری زندگی میں اس طریقے سے آشکار کر دیا کہ آج پوری دنیا میں نام حسین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب دین کے نام پر جو ہے وہ حسین کے بنیادوں پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بنام دین جو چاہے کہیں، لیکن کم سے کم خواجہ نے دین کے نام پر جب بات کی تو خواجہ نے کہا حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، خواجہ اجمیری. حسین کہتے ہیں، خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں. اب دنیا دین کے نام پر جو چاہے تلاش کرے، مگر اصل خواجہ اجمیری کی نظر میں اگر دین ہے تو وہ صرف حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے. یہ اصل وجہ تھی جس کی بنیاد پر امام حسین نے مدینے کو
رخصت کر لیا اور مدینہ چھوڑ کر کے، ورنہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل امر ہوتا مشکل ہے، کام ہے، بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ بے شک۔ یہ تھی اصل وجہ۔ اجاز بھائی، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت قریب قریب ختم کے ہے، جی جی اور ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کو وقت کتنا ختم کریں۔ چلتے چلتے ہم آپ سے ایک آخری سوال اور کرنا چاہیں گے، ٹھیک۔ چونکہ کسی پروگرام کے اندر جو اینکر ہے وہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے، جی جی تو ہم اپنے ناظرین کی جانب سے، چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو 28 رجب کے سلسلے کو، چونکہ اب یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے، یہ جو ایام اعظام مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہیں، یہ جو سلسلہ ہے ایک طریقے سے یونیورسٹی ہے، کلاسز ہیں، درجات ہیں، ایجوکیشن ہے جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، تاریخ سے واقف ہوئے ہیں، بالکل بالکل۔ تو اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، تاریخ سے واقف ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مجالس میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، نہیں شرکت کر پاتے ہیں، نہیں حصہ لے پاتے ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ میں ان کی جانب سے آپ سے ایک سوال کیے لیتا ہوں، آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے 28 رجب کو جس مقصد کے تحت مدینے کو چھوڑا، جس مقصد کے تحت کربلا میں قربانی پیش کی، صحیح۔ کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ جی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ حاصل ہو گیا، یزید جیتا یا حسین جیتے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج دنیا میں جو کچھ بھی ظلم کے فیور بھی کرنے والے لوگ موجود ہیں، بالکل، لیکن انسان کی فطرت میں ظلم برداشت نہیں کرتا ہے۔ صحیح صحیح۔ امام حسین کیا کسی ایک قوم کی جاگیر ہیں، کسی ایک قوم کے ہیں، کسی ایک مسلب کے ہیں، کسی ایک فرقے کے ہیں، یا سب کے ہیں؟ سب کے ہیں تو سب کے لیے کیا کیا انہوں نے کربلا کے اندر، اور شہادت سے سب کو کیا حاصل ہوا، اور کہ امام حسین جس مقصد کے تحت نکلے تھے وہ حاصل ہوا یا نہیں؟ ہاں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، امام حسین جس مقصد کے تحت نکلے تھے وہ مقصد حاصل ہوا، اور صبح قیامت تک اب کوئی بھی نام حسین کے ساتھ لفظ ظالم نہیں جوڑ سکتا، اس لیے کہ حسین نے مظلومیت کے جس پیغام کو کائنات کے سامنے پیش کیا، اس کی سب سے اہم ترین دلیل یہ ہے کہ کربلا میں جہاں امام حسین کا حرم ہے اور جو صحن ہے، اس میں اس سال کی بات اگر آپ کریں تو بہت تھوڑا سا بھی اگر آپ اس کا تجزیہ انالائسس کر لیں تو 2.5 کروڑ کم سے کم لوگ تھے، 2.5 کروڑ لوگ کربلا میں۔ کس موقع پہ؟ یہ آپ کے چہلم کے موقع پر، اربعین کے موقع پر، جب امام حسین کا جو چہلم جو ہوتا ہے، جی، اور اتنی بڑی گیدرنگ جسے میڈیا کور نہیں کر سکی اور جسے سیٹلائٹ دیکھ نہیں سکی، اتنی بڑی گیدرنگ کربلا میں ہوئی، اور امام حسین کے نام کے اوپر جتنا خرچ ہوا وہ پوری دنیا میں کسی کے نام پر خرچ نہیں ہوتا، اور اتنی گیدرنگ کسی کے نام پر نہیں ہوتی۔ اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ 2.5 کروڑ کا مجمع، اگر آپ یہ کہیں کہ جتنے لوگ گئے اتنے ہی لوگ واپس آئے، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی گرا، نہ کوئی بھگدڑ ہوئی، نہ کوئی مرا، اور یہ سب بڑے سکون سے گئے اور بڑے سکون سے واپس آ گئے۔ تو امام حسین کا جو مقصد تھا، میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا مینجمنٹ رہا ہوگا وہاں پہ؟ نہیں، مینجمنٹ جو تھا وہ اپنی جگہ، بھئی کیا حج میں مینجمنٹ نہیں ہوتا؟ بھئی حج میں 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، مینجمنٹ وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی بھگدڑ ہو جاتی ہے، کبھی لوگ گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، یہاں سارا مینجمنٹ تھا، اور جو بھی مینجمنٹ تھا اب آپ اس کا کوئی تقابل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حج ہے، کربلا ہے، زیارت ہے، لیکن منزل یہ ہے کہ 2.5 کروڑ کا یہ مجمع گیا اور واپس آیا۔ تو میں اس سلسلے کی آخری بات آپ سے کہہ دوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید جیتا یا ہارا اور حسین جیتے یا ہارے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آج آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظلم اور ظالم کے بہت سارے فیور کرنے والے ہیں، تو بس ایک لفظ کافی ہوگا کہ حسین ہے، یزید تھا، حسین ہے، یزید تھا، اور پوری دنیا حسینیت جو ہے وہ نام حسین پر تب جڑ جاتی ہے، اس لیے کہ کسی قوم، کسی قبیلے کی تنہا حسین جو ہے وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے حسین امانت ہیں اور وراثت ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی ہر شخص اپنے آپ حسین کے نام سے جڑ جاتا ہے، تبرک والا، روٹی والا، لکڑی والے، جو بھی ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہی ایک تنہا ذات ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ساری کائنات ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے۔ اور اس کی سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج تاریخ میں امام حسین کا نام جس طریقے سے لیا جاتا ہے، اور جتنی مرتبہ امام حسین کا نام دہرایا جاتا ہے صبح سے شام تک، آپ چاہے BBC کی رپورٹ دیکھ لیں یا اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی جو تجزیات ہیں اور جو ان کے انالائسس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے نام امام حسین کے نام سے ہیں اتنے نام دنیا میں کسی کے نام سے نہیں، اور جتنی مرتبہ نام حسین دنیا میں لیا جاتا ہے اتنی مرتبہ کوئی دوسرا نام دہرایا نہیں جاتا۔ تو یہ امام حسین کی کامیابی کی اہم ترین دلیل ہے کہ حسین آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ یزید کا نام
اس لیے کائنات میں حسین کے نام کے ساتھ آتا ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون ہے. تو حسین ہے اور یزید تھا. 2.5 کروڑ کا مجمع گیا اور واپس چلا آیا بغیر کسی نقصان کے. یہ حسین کے ہونے کی دلیل ہے. 35 کلومیٹر لمبا دسترخوان. لوگ حیرت میں تھے کہ یہ کیسے کہاں سے مینیج ہو رہا ہے. اور 90 کلومیٹر کا جو راستہ ہے کربلا سے اور نجف کے بیچ، نجف اور کربلا کے بیچ کا، وہاں ہر آدھے کلومیٹر کے اوپر، ہر فاصلے کے اوپر لوگ موجود تھے اور وہاں سارا انتظام تھا اور زائرین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی اذیت نہیں، اور سب بڑے اطمینان سے گئے اور واپس آ گئے. اس لیے کہ حسین کا پیغام ساری کائنات میں آج آشکار ہے. اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ظلم سے نجات چاہیے اور اگر آپ آتنکواد سے نجات چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک حسین کا در ہے. وہاں آ جائیں تو آپ کو سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا اور پیغام کا سلیقہ بھی مل جائے گا، جس کی بنیاد کے اوپر امام حسین نے قربانی دی تھی اور قربانی کا صحیح نتیجہ آج کائنات کے سامنے. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ہمارے ناظرین کو امام حسین کے جو مقصد تھا جی جی قربانی پیش کرنے کا اور مدینے کو چھوڑنے کا، ہمارے ناظرین کو بتایا اور آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنا وقت دیا آپ نے میں. تو ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایاز حسنین صاحب سے جو سوالات کیے اور آپ کو جو باتیں بتائیں، وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ امام حسین نے جو مشن تھا ان کا، وہ تھا ظالم کو ذلیل کرنا، بس ظالم کو رسوا کرنا، جی، انسانیت کو بچانا، انسانیت کا پرچم بلند کرنا، بے شک، اور دین، اسلام، شریعت کو بچا لے جانا. تو آج اگر مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، آج دنیا کی آرگنائزیشنز جو NGOs ہیں جو ظلم کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں، جی جی، تو یہ سب کسی کو اگر یہ روشنی ملی ہے تو وہ کربلا سے ملی ہے. اور آج بھی کربلا ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، انسانیت کا پیغام دے رہی ہے، مظلوم سے ہمدردی اور ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے. یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے نواس رسول مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا پروگرام مقصد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو ہر اس چیز سے نفرت کریں جس سے حسین نفرت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے نفرت کریں جس سے پیغمبر اکرم نفرت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے نفرت کریں جس سے اللہ پسند نہیں کرتا ہے. 28 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب نواس رسول نے مدینے سے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا. میر انیس لکھتے ہیں کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. ویسے تو تاریخ میں ہجرت کوئی نئی بات نہیں. جب سے انسان اس سرزمین پر آیا ہے، ہجرتوں کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے. اگر آج دور دراز علاقوں، دریاؤں کے نشیب، پہاڑوں کی بلندیاں یا پہاڑوں کے درمیان موجود وادیوں میں اور خود پہاڑوں کی چوٹیوں پر انسانی آبادی کا پایا جانا اسی ہجرت کا نتیجہ ہے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے انبیاء نے ہجرت کی، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بچے اور زوجہ کے ساتھ ہجرت کی. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کی. امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا تو معلوم ہے کہ اب کبھی واپس نہیں آنا ہے. امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں ہے بلکہ قافلے کے ساتھ، اور قافلہ بھی کیسا، کوئی اسلحوں سے آراستہ لشکر نہیں بلکہ کچھ پردہ نشین بیویاں ہیں، کچھ چھوٹے بچے اور نوجوان ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. 28 رجب سن 60 ہجری کی وہ غمناک، دردناک تاریخ ہے کہ جب مدینہ ویران ہو گیا اور نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے روانہ ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے کربلا ہجرت کی تو صرف وطن ہی نہیں چھوٹا بلکہ ایک بیمار بیٹی بھی جو بار بار ایک سے ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی. روانگی کی خبر سے فاطمہ صغرا اس قدر بے قرار تھیں کہ کبھی پھپھی سے تو کبھی بھیا علی اکبر سے تو کبھی اپنی ماں سے کہتی تھیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے. یہاں تک کہ فاطمہ صغرا اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں. کہا، بابا میں یہاں تنہا کیسے رہوں گی، سب تو جا رہے ہیں. یہاں تک کہ بہن سکینہ
اور کمسن بھیا علی اصغر بھی جا رہا ہے، بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس بیمار بیٹی کی اس بے قراری کو دیکھ کر سمجھایا کہ بیٹی تم بیمار ہو، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی اس بے بسی کو میر انیس علی اللہ مقامہ نے اپنے مرثیے کے بند میں اس طرح سے بیان کیا: صحت تمہیں حق دے یہی بابا کی دعا ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے، گھر میں تمہیں چھوڑوں یہ نہیں دل کو گوارا، لے جاؤں تو بچنا نہیں ممکن ہے تمہارا، فرقت میں صدا نالہ و فریاد کروں گا، اتروں گا جو منزل پہ تمہیں یاد کروں گا۔ جناب فاطمہ صغریٰ یہ سن کر تڑپ گئیں اور کہتی ہیں: بابا اب روح میری جسم میں گھبراتی ہے بابا، ان باتوں سے کچھ بوئے فراق آتی ہے بابا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا وطن چھوڑا، بیمار بیٹی کو چھوڑا، ماں کی لحد چھوڑی، نانا کی مزار کو چھوڑا، یہ سب گوارا کر لیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام مظلوم نے مدینہ منورہ سے عراق کے سفر کا ارادہ کیا اور یہ غم کی خبر جب مدینہ میں پھیلی تو سارا شہر بالخصوص محلہ بنی ہاشم سوگوار ہو گیا۔ گھر سے صدائے گریہ و بکا اور ماتم و عزا و سیدہ وا حسینہ وا مظلومہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ الفراق الوداع کی صدائیں مدینہ کے در و دیوار کو ہلا رہے تھے، یہاں تک کہ ہاشمی عورتیں آپ کے گھر میں جمع ہوئیں اور انہوں نے اس جان لیوا خبر پر صدائیں بلند کی۔ جب امام مظلوم نے دیکھا کہ ان ہاشمی عورتوں کا رو رو کر برا حال ہے، حالت بگڑ رہی ہے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ مظلوم کی مفارقت میں اس قدر گریہ نہ کرو اور مصیبت میں صبر کرو۔ آپ کے کلمات سن کر ان بیویوں نے مزید ماتم کیا اور زیادہ روئیں اور عرض کیا: اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول خدا، جب ہمارا سردار اور وارث مجبور ہو کر وطن ترک کرے تو ہم اس مصیبت عظیم پر کیسے گریہ نہ کریں؟ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہمارے لیے آج کا دن وہی مصیبت کا دن ہے کہ جس دن رسول خدا علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ اور فاطمہ زہرا نے دنیا سے رحلت کی تھی، بلکہ یہ دن اس دن سے بھی زیادہ مصیبت والا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد ہمارا کوئی سرپرست نہیں رہا۔ افسوس کہ آج مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس دوران ام المومنین جناب ام سلمہ پریشان حال آہو گریہ آہو زاری کرتی ہوئی تشریف لائیں اور فرمایا: اے میرے پارے جگر، اے نور نظر، اس بڑھاپے میں اپنی جدائی کا غم نہ دے، تمہارے فراق میں مجھے زندگی گزارنا دوبھر ہوگی، تو ہرگز یہ سفر اختیار نہ کر۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی: اے نانی جان، میں اس امر سے واقف ہوں اور خدا کی قسم میں اس زمین سے بھی واقف ہوں جس پر میں ذبح کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر جناب ام سلمہ اتنا روئیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی یہ کیفیت، یہ حالت دیکھی تو ان کو تسلی دی اور کہا کہ پروردگار عالم کی یہی رضا ہے کہ میں اس راہ میں بے دین ظالموں کے ہاتھوں شہید کیا جاؤں اور میرا سر تن سے جدا کیا جائے، اور میرے بعد میرے حرم سر برہنہ قیدی بنا کر در بدر پھرائے جائیں۔ جب امام مظلوم نے اپنے اوپر گزرنے والی تمام مصیبتوں کا ایک ایک کر ذکر کیا تو جناب ام سلمہ نے بہت گریہ کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا جگہ جگہ پر صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے باعث درس ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں سے نہ گھبرائے، نہ مصائب سے منہ پھیرا، بلکہ حق کے لیے باطل سے ٹکرائے، ظلم کا مقابلہ کیا، ہر منزل پر خود بھی صبر کیا اور سب کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی مصیبتوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ رضا الہی کسے کہتے ہیں اور مرضی پروردگار کیا ہوتی ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ جانتے ہیں
کہ کربلا میں مصیبتیں آئیں گی تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور مہر لگا کر اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو دیا، جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا پیغام حق اور جنت و جہنم سب برحق ہیں۔ قیامت ہر حال میں آنے والی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا۔ میں کسی تحریف، غرور، فساد اور ظلم کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں۔ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں، اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں۔ اس کے بعد جو میری بات کو قبول کرے گا تو اللہ اس کو جزا دینے والا ہے، اور جو رد کرے گا تو اس کے رد کر دینے پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ خدا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ میرے وصیت ہے اور میری توفیقات اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف توجہ ہے۔ ناظرین، 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا۔ روتے تڑپتے اہل مدینہ الوداع الفراق کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ ایک شور برپا تھا، مدینہ ویران ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ حسین مظلوم کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کی نگاہوں کے سامنے اب غرد و غبار کے سوا کچھ نہ رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچھڑ کر پھر مل گئے، لیکن مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کے گھر والوں کو آنا نصیب نہ ہوا۔ کربلا میں حسین کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا۔ مائیں موجود تھیں مگر گودیاں اجڑ گئیں، سر سے وارثوں کا سایہ اٹھ گیا، اور مدینے میں امام حسین کی بیمار بچی سب کے آنے کا انتظار ہی کرتی رہی۔ دنیا سے سفر رنج و مصیبت میں لکھا ہے، تنہائی میں مرنا میری قسمت میں لکھا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ أخاف من عوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجيني أقدر ظروفك. أخاف من عوفك